تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم KTV نیٹ ورک ٹیم کے ساتھ ایک دفعہ پھر محترمہ محمدی بیگم صاحبہ کی قبر پر ان کی برسی کے موقع پہ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی اسلامی غیرت و حمیت اور ان کی دینی استقامت پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ خاتون ہے کہ جب اس کا کچھ تذکرہ آتا ہے تو قادیانی حلقوں میں، ان کی صفوں میں ایک صف ماتم بچ جاتا ہے، ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اس خاتون کے بارے میں جھوٹے مدعی نبوت آن جہانی مرزا قادیانی نے جو پیش گوئیاں کی تھیں، وہ ساری پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے میں اس محمدی بیگم کے کردار کا، اس کے خاندان کے کردار کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیلی بیان کر دیا تھا۔ نئے سننے والے، دیکھنے والے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں مرزا احمد بیگ صاحب، وہ مرزا قادیانی کا ماموزاد بیٹے تھے۔ انہوں نے کچھ زمین اپنی ہبہ کرنی تھی، مرزا احمد بیگ نے، محمدی بیگم کے والد صاحب نے۔ اس کے لیے قانونی طور پہ کوئی مرزا قادیانی کے کوئی سگنیچر، کوئی سائن، کوئی انگوٹھا وغیرہ کوئی ضرورت تھی، تو وہ اپنے سارے کاغذات مکمل کروا کے مرزا قادیانی کے پاس آئے اور کہا کہ یہ آپ کی یہ قانونی کارروائی ہے تو اس پہ سائن کر دیں۔ تو مرزا قادیانی کی خباثت اندازہ لگائیں، اس خباثت کا۔ اس نے کہا جی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے 2-4 دن بعد رابطہ کیا تو کہا جی مجھے تو اللہ نے کہا ہے کہ سائن پھر کرنے ہیں، پہلے احمد بیگ سے کہیں کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم کا رشتہ مجھے دے۔ احمد بیگ نے کہا کہ یہ دیکھو، کوئی شرم حیا کرو، تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، مہدی کہتے ہو، مسیح موعود کہتے ہو، کیا بیٹیوں کا رشتہ اس طرح مانگتے ہیں کہ بلیک میل کر کے اور مطلب اس طرح؟ یہ تقریباً سارے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، مسلمہ کذاب سے لے کے مسلمہ پنجاب تک، یہ سب کی ایک جیسی سائیکی اور ایک جیسی ان کی ایک خباثت اور ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ ہوس کے مارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ رشتہ تو خیر انہیں کیا دینا تھا۔ یہ کبھی کہے مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں کبھی کہے کہ جی اگر یہ رشتہ نہ ہوا، یہ لڑکی جو ہے یہ طلاق ہو جائے گی، مر جائے گی، اس کا میاں مر جائے گا، اس کا والد مر جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جدید دنیا ہے، اس خاتون کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ اس خاتون کے غیر محرم عورت ہے مرزا قادیانی، اس کے اشتہار لگانا کہ بھئی اگر تم یہ لڑکی میرے نکاح میں نہیں آئے گی، مر جائے گی، اس کا باپ تمہیں کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ ان کو تھریٹ کریں؟ پھر اس کو رشوت بھی پیش کی، کہا جی اس کے بھائی کو نوکری لگوا دوں گا، زمین لے لیں، پیسہ لے لیں، فلاں۔ قصہ مختصر، اس خاتون کی شادی، یہ مرزا سلطان محمد صاحب کی قبر یہ میرے پیچھے ہے، ان کا جو میاں یہ برات لے کے آئے ادھر لاہور کے ساتھ ہی قصور گاؤں تھا پٹی، تو یہ پٹی سے آئے تو ان کی غالباً 7 اپریل 1892 کو اس خاتون کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی ہونے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا میاں یہ جو سلطان محمد صاحب ہیں، یعنی شادی سے غالباً کوئی 56 سال بعد، اور یہ خاتون 1966 میں فوت ہوئی، یعنی شادی سے 74 سال بعد، یعنی یہ ان کی پیشگوئیوں کا حال ہے۔ اب میں صرف آپ سے 2 باتیں اور بالخصوص قادیانیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صاحب یہ بتائیں، مرزا قادیانی نے جب یہ رشتہ نہیں ہوتا، مرزا قادیانی نے مزید تھریٹ کرنے کے لیے کہا اپنی کتاب آسمانی فیصلہ میں، اس پہ لکھا جی میرا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری منکوحہ ہے، اب مجھے دنیا میں اپنا اس میں نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا کیا، جب اس کی رخصتی ہوئی، میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں
کہ آپ میں کوئی غیرت والا مرزائی نہیں تھا، کوئی ہمت والا نہیں تھا کہ انگریز کا دور تھا، کوئی مجسٹریٹ کی عدالت میں جاتا، کوئی سیشن کورٹ کی عدالت میں جاتا، برات والے دن جب یہ دلہن اپنی لے کے جا رہا تھا اس کا میاں سلطان محمد، اس کا ہاتھ روکتے کہ یہ ہمارے نبی کی بیوی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس پیروکاروں کی، اس امت کی ماں ہوتی ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، جیسا وہ دعویٰ کیا، تو نبی نعوذ باللہ وہ کہتا ہے میں نبی رسول ہوں، مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو مرزا قادیانی نے کہا جی یہ میری بیوی ہے، تو یہ مرزائیوں کی ماں بن گئی، تو مرزائیوں کی ماں کو نکال کے لے گیا یہ سلطان محمد، تو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ تو معزز خواتین و حضرات، ہم اس خاتون کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے والد صاحب کو، اس کے میاں کو سلام ان کی استقامت پہ، ان کی جرت پہ کہ انہوں نے ہر قسم کے منفی ہتھ کنڈوں، رشوت، پیسہ، زمین، پتہ نہیں کیا کیا لالچ، ترغیبات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے انسانی حقوق پامال کیے گئے، انہوں نے بہت بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت اس محمدی بیگم کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو غریق رحمت فرمائے، اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور بالخصوص اس کو قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کے خلاف آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔